اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 203 میں وجوب حج میں استطاعت کے علاوہ کفایت شرط ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ حج کے وجوب کی شرائط بیان ہو رہی تھیں۔ سب سے بڑی شرط استطاعت مال، بدن اور راستے کے حوالے سے لازمی ہے، لیکن یہاں پر بحث ہونے والی ہے کہ آیا استطاعت کے علاوہ کفایت بھی شرط ہے یا نہیں ہے۔ کفایت کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا، کفایت شرط ہونے کے متعلق نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ احادیث اور فروعات کو بیان کیا جائے گا، اور شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ وجوب حج کی شرائط کے حوالے سے بعض فقہاء کا ماننا یہ ہے کہ استطاعت کے علاوہ ایک اور شرط بھی معتبر ہے، اور وہ ہے کہ کفایت بھی رکھتا ہو۔ کفایت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حج سے واپس لوٹنے کے بعد اس کے پاس اپنی معاشیات اور اقتصاد کے لیے وافر مقدار میں وسائل موجود ہوں اور زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ موجود ہو، جیسے وہ کسب و کار کر سکتا ہو، یا زراعت اس کی موجود ہو، یا اس کی ملکیت کا کوئی اس کو منافع ملنے والا ہو، یا کوئی صنعت اور پیشہ اس کے پاس موجود ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش موجود ہو، تاکہ حج سے واپس لوٹنے کے بعد اس کا نظام زندگی مختل نہ ہو جائے اور پھر پریشانی اور مشکلات کا شکار ہو کر بعض اوقات فقر و فاقہ کا شکار ہو کر گدائی کرنے پر مجبور ہو جائے، یا پھر زندگی اس کی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کہ کفایت بھی شرط ہے، وہ فقہاء روایت ابو ربیع شامی سے استدلال کرتے ہیں، جو امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، اور اس کا متن اور اس کے بارے میں گفتگو شہید ثانی کے کلام کے ضمن میں کی جائے گی۔ شہید اول فرماتے ہیں، اقویٰ نظریہ یہ ہے کہ کفایت شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس آیت نے حج کو واجب قرار دیا ہے، اس میں کفایت کو شرط قرار نہیں دیا۔ آیت میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر تک جانے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں، ان پر خانہ کعبہ کا حج کرنا واجب ہے۔ تو اس میں استطاعت کو عنوان قرار دیا گیا ہے، کفایت اور واپسی پر اس کے پاس سرمایہ موجود ہو اور جائیداد موجود ہو، اس کے بارے میں بحث نہیں کی گئی۔ اور روایات بھی جو حج کو واجب قرار دیتی ہیں، تو ان میں ہے کہ جو شخص حج جانے کی استطاعت اور توانائی رکھتا ہو، اس پر حج واجب ہے، اور یہ عام اور شامل ہے ہر اس شخص کو کہ جس کو حج سے واپس آنے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ کفایت کی شرط آیت حج اور روایات حج میں معتبر قرار نہیں دی گئی۔ شہید ثانی بھی شہید اول کے نظریے کی تائید فرماتے ہیں، اور روایت ابو ربیع شامی جس سے وجوب کفایت کے لیے استدلال کیا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ روایت ان کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ اس حدیث کا مضمون اور معنی بھی اتنا ہی بیان کرتا ہے کہ انسان کے پاس رفت اور برگشت کے اخراجات موجود ہوں، اپنے لیے بھی اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی، تاکہ جب وہ سفر حج پہ جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال مشکلات کا شکار نہ ہوں، اور یہ تو استطاعت کے اندر داخل ہے۔ واپسی حج تک اس کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے، خود سفر کے اخراجات بھی پورے کر سکے
اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات بھی واپسی تک پہنچنے کی حد تک اس کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ تو استطاعت میں بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن واپسی کے بعد اس کے پاس پھر اتنا سرمایہ موجود ہو کہ جناب علی وہ کیا کر سکتا ہو، اپنا معاش کو بہتر کر سکے، تو یہ شرط نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عبارت کو اور مزید مطالب کو اس کے ضمن میں بیان کریں گے۔ فرمایا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ بِالْإِسْتِطَاعَةِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ مِّن صِنَاعَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ ضَيْعَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى الْأَقْوَى عَمَلًا بِعُمُومِ النَّصِّ۔ وجوب حج میں شرط نہیں ہے وہ وجوب کے جو استطاعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان حج پر جانے کے لیے مستطیع ہو تو اس پر حج واجب ہو جاتی ہے۔ اس وجوب میں شرط نہیں ہے زیادتاً علی ما تقدم، یعنی جو شرائط پہلے بیان ہو چکی ہے، وہی سب سے بڑی شرط استطاعت ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔ اس پر اضافی طور پر کوئی اور شرط بعنوان الرجوع الی کفایتین، یعنی کہ کفایت بھی پائی جائے، تو یہ شرط نہیں ہے۔ کفایت کے حوالے سے من صناعت، یعنی وسیلہ معاش موجود ہو، یا واپس لوٹتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس وافر مقدار میں سرمایہ جائیداد یا کوئی پیشہ موجود ہو تو یہ شرط نہیں ہے۔ صناعت یعنی کسی قسم کا ہنر اس کے اندر ہو، جیسے درزی ہوتا ہے یا نجار ہوتا ہے یا ڈرائیور ہوتا ہے یا یہ معمار ہوتا ہے۔ اور حرفت، حرفہ یعنی کوئی مشغلہ یا کوئی کام کاج کر سکتا ہو جس کے ساتھ وہ کمائی کر سکے، جیسے تجارت ہوتی ہے، عطاری ہوتی ہے، سبزی فروشی ہوتی ہے، یا اس قسم کے دوسرے کام ہیں، مزدوری کہہ لیں۔ بضاعتن یعنی سرمایہ موجود ہو، اور ضیعتن یا زمین زراعتی یا اس طرح کی کوئی جائیداد موجود ہو، وَنَحْوِهَا یا اسی طرح زمین موجود ہو یا دکانیں موجود ہوں جن کا اجارہ لے۔ علی الاقوا، شہید اول کے نزدیک اقوا نظریہ یہی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں عملا بعموم النص، عموم نصوص اور جن چیزوں سے واجب ہوتی ہے حج ان کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ یہ کفایت والی شرط نہیں ہے، اور نص کا عموم شامل ہے، چاہے کفایت موجود ہو یا کفایت موجود نہ ہو، فقط استطاعت کی بنیاد پہ حج واجب ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک فنی نکتہ موجود ہے، صناعت اور حرفت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صناعت میں ایسا علم اور ایسی مہارت ہونی چاہیے کہ جو اس کو استاد کی نگرانی میں حاصل ہوتی ہے اور ماہرین فن کی شاگردی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ نجاری ہے یا خیاطی ہے۔ لوگ ماہر اساتذہ کی شاگردی حاصل کر کے مسلسل تمرین اور ممارست اور مشق کرنے کے بعد اس میں مہارت پیدا کرتے ہیں، جبکہ حرفت یہ ایک مشغلہ ہوتا ہے اور ایک مزدوری ہوتی ہے، اور انسان اس کو پھر بغیر شاگردی کے بھی شروع کرتا ہے تو ایسا ایسا اس میں ترقی آنے لگتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بھی ایک فن کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور ان میں بھی جو لوگ باقاعدہ اس فن کے ماہرین سے استفادہ کرتے ہیں وہ بہتر یعنی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک اور نکتہ بھی یہاں پر عرض ہو کہ اہل بیت کے دور میں جو اصحاب تھے اور جو راویان حدیث تھے اور جو اس دور میں فقہا تھے، ان کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی گئی ہے، التحقیق فی صناعات رجال الحدیث، اور اس حوالے سے 2001 میں کراچی سے ایک کتاب بھی یعنی ماہرین فن نے شائع کی ہے۔
یعنی اس دور میں لوگ فقط شہریہ وغیرہ پر گزارا نہیں کرتے تھے، بلکہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی کاروبار اور کوئی نہ کوئی فن ان کے پاس ہوتا تھا جس سے وہ اپنا ذریعہ معاش چلاتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ دین کو سمجھتے تھے اور اس کی تبلیغ میں بھی اپنا وقت پیش کرتے تھے۔ تو یہ پہلا نظریہ تھا۔ اب ہم دوسرے نظریے کی طرف آتے ہیں۔ وقیل یشترط وهو المشہور بین المتقدمین لروایت ابی الربیع الشامی وهي لا تدل على مطلوبهم۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ استطاعت کے علاوہ کفایت بھی شرط ہے، یعنی حج سے واپسی کے بعد بھی اس کے پاس ذریعہ معاش موجود ہو، کوئی جائیداد، کوئی فن، کوئی ایسا آمدنی کا ذریعہ موجود ہو جس کے ذریعے وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ وَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہمارے متقدمین جو قدیم دور کے علماء تھے ان میں یہی مشہور نظریہ تھا کہ استطاعت کے علاوہ کفایت بھی شرط ہے، اور اس کی دلیل ابو ربیع شامی کی روایت کو قرار دیتے تھے۔ ابو ربیع شامی کی روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں نقل کی ہے۔ قال سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فقال ما یقول الناس فیہا، یعنی امام صادق علیہ السلام سے آیت حج کے بارے میں سوال کیا گیا، فرمایا لوگ اس میں کیا کہتے ہیں؟ فقیل له الزاد والراحلہ، عرض کی گئی کہ زاد و راحلہ، زاد راہ موجود ہو، سواری موجود ہو تو لوگ کہتے ہیں حج واجب ہے۔ فقال قد سئل ابو جعفر عن هذا فقال هلك الناس اذن۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، اور یہ جب بات بتائی گئی تو فرمایا هلك الناس اذن، اس طرح تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی سارا سرمایہ لگا کے حج پہ چلے جائیں اور واپسی پہ مشکلات کا شکار ہو جائیں تو یہ زندگی کے اختلال کا موجب بنے گا اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ لَإِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ إِيَالُهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقْ إِلَيْهِ فَيَسْلُبَهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذًا۔ اگر اس کے پاس زاد و راحلہ موجود ہو اتنی مقدار میں کہ جس سے وہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرے اور لوگوں سے ان کو لوگوں سے بے نیاز کرے، اگر وہ اس سارے مال و دولت کے جس کے ذریعے اس کے اہل و عیال کا خرچہ پورا ہو سکتا تھا اس کو زاد و راحلہ پہ لگا کے حج پر چلا جائے اور وہ مال اپنے اہل و عیال سے سلب کر لے، یعنی ان سے چھین لے، تو وہ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ قیل لہو فما السبیل، تو عرض کیا گیا امام باقر علیہ السلام سے کہ یہ سبیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا السعۃ فی المال اذا کان یحج ببعض یبقى بعض لقوت عیالہ، یعنی اس کے مال میں اتنی وسعت موجود ہو کہ جب کچھ مال کے ذریعے وہ حج کرے تو باقی مال اس کے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے باقی ہو۔ الیس قد فرض اللہ عز وجل الزکاۃ فلم یجعلها الا علی من یملک 200 درہم، اللہ تعالیٰ نے جیسے زکوٰۃ فرض کی ہے تو اس نے سارا مال اٹھا کے زکوٰۃ میں دینے کو فرض نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ جس کے پاس 200 درہم سرمایہ موجود ہو تو اس سے کچھ حصہ وہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحہ 418 میں یہ حدیث موجود ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ، یہ روایت ان کے نظریے کو ثابت نہیں کرتی، یعنی کفایت شرط ہونے کو بیان نہیں کرتی۔ وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى اعتبار المعونة ذاهبا وعائدا ومعونة عیالہ كذلك، یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ شرط ہے کہ حج پر جانے اور واپس لوٹنے کے سارے اخراجات انسان کے پاس موجود ہوں اور اس کے اہل و عیال کے اخراجات بھی جاتے اور آتے وقت تک ان کے پاس موجود ہوں۔
ولا شبہۃ فیہ، اور یہ تو استطاعت کے معنی میں داخل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ حج پر جب انسان جاتا ہے تو اس کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہو جو اس کے جانے اور واپس آنے تک بھی پورا ہو، اور جن اوقات میں وہ حج کے یعنی واجب کو ادا کرنے کے لیے ہے تو اس کے اہل و عیال کے اخراجات بھی موجود ہوں۔ یہ تو استطاعت میں شرط ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی جب وہ حج سے واپس آ جاتا ہے پھر اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو کہ جس کو آگے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، تو یہ تو علیحدہ مطلب ہے، یہ تو اس روایت میں بیان نہیں کیا گیا۔ کفایت شرط ہونے کے بارے میں شیخ مفید علیہ رحمہ اور شیخ توسی علیہ رحمہ دونوں بغدادی عالم ہیں، ان کا نظریہ موجود ہے، ابن حمزہ اور ابن سعید کا بھی نظریہ موجود ہے، بلکہ اکثر قدماء اسی نظریے پر قائم تھے، اور یہ روایت ابو ربیع شامی کی جو ہم نے متن ابھی بیان کیا ہے وسائل الشیعہ باب نہم ابواب وجوب حج میں یہ روایت موجود ہے۔ اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب المقنع میں اسے نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ ہے یجب علیہ ان یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفہ لقد حلق اذن، اگر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اگر حج پہ جاتا ہے تو پھر واپسی پہ اس کو لوگوں سے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ کفایت کا معنی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن ادریس حلی علیہ رحمہ جلیل القدر شخصیت ہیں، فقیہ ہیں، محقق حلی صاحب شرائع الاسلام علامہ حلی، بلکہ اکثر متاخرین کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ رجوع الی الکفایہ معتبر نہیں ہے، یعنی واپس آنے کے بعد اس کے پاس سٹاک اور سرمایہ موجود ہو تو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ انسان ہے محنت کرے اور بعد میں اپنے زندگی کو چلائے، وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ روایت جو دلالت کرتی ہے وہ تو استطاعت مالی کو بیان کرتی ہے کہ جن دنوں میں وہ حج پہ جاتا ہے تو خود اس کے پاس بھی سرمایہ موجود ہو، جانے اور آنے کے لیے کافی ہو، اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی سرمایہ موجود ہو، یہ تو یعنی خود استطاعت میں داخل ہے، اور وجوب حج کی ادلہ کا اطلاق بھی کفایت والی شرط کی نفی کرتا ہے۔ اور صناعت کو کہتے ہیں کہ ملکۃ حاصلۃ من التمرین علی العمل کالخیاطۃ والکتابہ، اور حرفہ ما یکتسب بہ مما لا یفتقر الی الملکہ کالاحتطاب والاحتشاش، یعنی صنعت اور فن تو ایک ملکہ ہوتا ہے جو تمرین کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، استادی شاگردی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے درزی ہوتا ہے یا لکھائی کا کام ہے، اور حرفہ وہ کمائی کے لیے جو ہے نا جی مزدوری محنت مزدوری کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مالکہ ہونا شرط نہیں ہے، جیسے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنا اور اسی طرح باقی جو مزدوری وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔